یہ تھے جناب قاری محمد مزمل صاحب جو ہم سب کو عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا علامہ محمد اکمل صاحب کو، وہ اپنے خیالات سے ہمارے اذان کو منور فرمائیں۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن الى آخر الآیہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الشعبان شہری والرمضان شہر اللہ او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاة کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین حاضرین، ذکر مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل اور مجلس میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا کریں چودھری فدا حسین گجر صاحب کا یہ محفل سجانا، ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، پڑھنا، سننا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ بھائی فدا حسین گجر صاحب کو مزید اس جذبے کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ زندہ رکھے کہ اللہ ان کو ذکر مصطفیٰ کی لذتیں عطا فرماتا رہے۔ ذکر مصطفیٰ کی چاشنی، حلاوت، مٹھاس، یہ جو لذتیں ہیں یہ وہی جانتا ہے جو اس ذکر میں بیٹھتا ہے، اس ذکر کا اہتمام کرتا ہے، اس ذکر کو سنتا ہے، اس ذکر کو سناتا ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو کہ اتنا خوبصورت اہتمام کیا۔ اور اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ موسم نہیں ہے، کیونکہ ساڑھے موسم ہوندہ ہے، میلاد دا بھی موسم ہوندہ ہے، ساڑھے موسم ہوندے نے جس طرح سردی، گرمی، اچھا نیواں، تتا، ٹھنڈا۔ اسی کیونکہ ایک روایتی قسم دے لوگ ہیں تے میری تقریر ہی تانوں پتہ ہے، تواڈے نال مینوں پتہ 12 بج گئے نے تے جدوں 12 بجے ہون تے 12 بجے ہی ہوندے آ، جدوں 12 بجے ہون نا 11 تک پھر بھی گنجائش ہے، 12 بجے تے زوال شروع ہو جاندہ ہے تے زوال جدوں شروع ہوئے تے سمجھو مک گیا، زوال دا ٹائم تھوڑا ہی ہوندہ ہے۔ تو میں چند گلاں تواڈے نال کرنیاں تو سنتے رہندے ہو۔ علامہ عطاری صاحب نے بڑے سونے انداز نال تانوں حضور دی محبت دیاں گلاں، سرکار دے درود دیاں گلاں۔ اچھا گل کوئی بھی ہوئے نا، جتوں بھی شروع ہوئے گی، جتے ہی ختم ہوئے گی، شروع ہوئے گی تے گل مصطفیٰ دی ہوئے گی، ختم ہوئے گی تے تد بھی بات مصطفیٰ دی۔ وہ کیویں نہ ہوئے، کائنات شروع ہوئی تے ذکر مصطفیٰ دا ہویا، اے کائنات ختم ہونی ہے تے پھر بھی ذکر مصطفیٰ دا ہونا ہے۔ قرآن شروع ہوئے تے ذکر مصطفیٰ دا، قرآن ختم ہوئے تے ذکر مصطفیٰ دا، مہینہ پہلا ہوئے تے ذکر مصطفیٰ دا، مہینہ آخری ہوئے تے تامی ذکر مصطفیٰ دا، کیونکہ حضور دا ذکر ہی ہے۔ تو سنیا ہے کہ وجہ تخلیق کائنات اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی رب فرماتا ہے محبوبہ یہ سارا کچھ بنایا ہی تیرے واسطے، جے تو نہ ہوندہ تے میں کچھ بناؤنا ہی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ کچھ میں نے بنانا نہیں تھا، رب نے بات ہی ختم کر دی۔ محبوب اگر تو نہ ہوندہ تے میں اپنے آپ دا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردہ۔ تے موسم کوئی بھی ہوئے، محفل کوئی بھی ہوئے، کتاب کوئی بھی ہوئے، میں اگلا جملہ بولتا ہوں تو اڈیال ویکھاں گا، زبان کوئی بھی ہوئے، سنن والا کان کوئی بھی ہوئے، پر ذکر میرے مصطفیٰ دا رہنا۔ موسم کوئی بھی ہوئے، کتاب کوئی بھی ہوئے، تسی کہو گے ایک ہی کتاب کوئی، اور میں حدیث پاک پڑھی ہے نا، کیونکہ موسم آنا ہے رمضان دا، تھوڑی جی تیاری کرو تو میں تقریر شروع کرا۔ حضور فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، الشعبان شہری رمضان شہر اللہ، او کما قال، حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ اور علماء کہندے نے اے شعبان تو پہلے جڑا رجب گزرے ہے نا، رجب شریف، رجب المرجب، جدے وچ معراج، حضور دی معراج ہے۔ علماء کہندے نے رجب دی فضیلت اللہ دے نزدیک انجے، رجب دی فضیلت اللہ دے نزدیک انجے، باقی 11 مہینے ایک پاسے، اے جڑا رجب ہے نا، اے دی فضیلت 11 مہینہ دے ایمیں ہے جی میں قرآن دی فضیلت باقی ساریاں کتاباں دے ہوتے۔ حضور فرماتے ہیں شعبان دی فضیلت باقیہ مہینے تے انجے جی میں سارے انبیاء دے ہوتے، میں محمد سونا پیا لگنا۔ میرے
خیال تانوں سمجھ نہیں آئی سونے نبی فرما رہے نے کہ سارا مہینے دے وچوں رجب اتنا سونا ہے جی میں سارا کتاباں دے وچوں قرآن سونا لگدا ہے تیاری کرو تے اگلا جملہ حضور فرماندے نے شعبان اتنا سونا ہے کہ جی میں 1,24,000 کم و پیش انبیاء دی جماعت دے وچ آمنہ دا تاجدار آمنہ دا لال سونا ہے سرکار جی میں سونے رے اے مہینہ تے رمضان حضور فرمایا رمضان انج سونا ہے جی میں مخلوق دے مقابلے دے وچ میرا رب سونا ہے مخلوق دے اتے جی میں رب دی فضیلت خالق دی اتنا سونا رمضان اور اے جڑے موقع آ رہے ہیں نا موقع اے خدا دی عزت دی قسم موقع انج دے موقع ہوندے نے نا تے میں ان تقریر نوں تانوں سنا لئی میں 3 گلاں کرنیاں ایک گل قرآن دی ایک صاحب قرآن دی تے ایک سونے رمضان دی کیونکہ رمضان بڑی شان والا ہے پر رمضان کدی بھی نہ ملدا جے سونا نبی نہ ہوندا قرآن بڑی شان والا ہے جے قرآن سانو کدے بھی نہ ملدا جے سونا صاحب قرآن نہ ہوندا وہ یار تو تے رمضان تے قرآن تے اڑ گئے ہیں سانو تے رب رحمان بھی کدی نہ ملدا جے سونا لجپال نہ ہوندا تو پھر اس واسطے گل کوئی بھی ہوئے موسم کوئی بھی ہوئے کتاب کوئی بھی ہوئے تسی ویکھو عالم ارواح چاہو گے تو ذکر مصطفیٰ دا عالم صلب چاہو گے تو ذکر مصطفیٰ دا عالم ارحام چاہو گے تو ذکر مصطفیٰ دا سونے نبی دا ابا کہندا ہے جدو میری صلب دے وچ سونے محمد دا نور آیا میں کسے خشک درخت دے نالو ننگ دا سی تے وہ بھی ہرا بھرا ہو جاندا سی میں کسے پہاڑ دے نالو لنگدا سی تے وہ بھی مینوں سلامہ پیش کر دے سی نبی دی اماں کہندی نے سونا جدو میرے پیٹ وچ آیا ہر نبی آ کے خواب دے وچ مینوں اے دی آمد دیاں خوشخبریاں تے مبارکاں دیندا سی اور تسی صرف اتنے تک بیٹھے ہو سیدنا آدم پاک نے جدو اپنے بیٹے شیش پاک نو کیا نا کہ میں ہن جان والا ہن اگلی خلافت تیرے تے نبوت تیرے تے مقام تیرے کول قوم نو سیدھا رستہ تو دسنا ہے پٹھے تو بچانا ہے جنت تو لے جانا ہے جہنم تو بچانا ہے ساریاں گلاں کر کے نا آخر دے وچ کہندے نے اے سارا کچھ تینوں کرایا اس واسطے جا رہا ہے کہ تو دسنا ہی جو میں کر چلیا اے میری ذمہ داری سی اصل رب دی شان وکھاون والا سونا محبوب میرے تو بعد آن والا او ساڑھے سارے تو اور جیڑی جنت دے وچ میں رہ کے آیا کتے نہ سمجھی اس جنت وچ میں نگاہ چکی میں ویکھیا عرش تے پاویاں تے نہ دو ہی نے یا نام خدا ہے یا نام مصطفیٰ ہے فرشتیاں دی پیشانی نو تکیا تے نہ دو ہی نے یا نام خدا ہے یا نام مصطفیٰ ہے حوراں دی پیشانی تکی تے نہ دو ہی نے یا نام خدا ہے یا نام مصطفیٰ ہے جنت دے پتھر ویکھے تے نہ دو ہی نے دیواراں ویکھیاں تے نہ دو ہی نے میں نے دروازے جنت کے دیکھے تو نام دو ہی ہے یا نام خدا کا ہے یا نام مصطفیٰ کا ہے کوئی کہتا ہے کہ مولا میں پڑھ بیٹھا ہوں تورات میں پڑھ بیٹھا ہوں کہ ایک امت آنے والی ہے جس کی شان یہ ہوگی کہ لوگوں کی ہزاروں سالوں کی عبادتیں ایک طرف اس امت کی 2 رکعتیں ایک طرف یہ وہی امت ہے وہ بولو تے صحیح ہزاروں سالوں کی عبادتیں ایک طرف اس امت کی 2 رکعتیں ایک طرف ساری کتابیں مولا تیرا ہر فرمان سبحان اللہ تیری عالی شان سبحان اللہ تورات زبور انجیل مگر تیرا پاک قرآن سبحان اللہ یہ بھی گل سمجھ نہیں نہ آئی حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ حضور دے سونے صحابی تے سونے کاری قرآن دے قرآن پہ پڑھ دینے لجپال نبی تشریف لے آئے سرکار فرمایا ابو موسیٰ جی یا رسول اللہ تلاوت کر دے پیسو جی فرمایا تلاوت سناؤ میں سننا چاہتا ہوں اللہ نے تیری آواز میں وہ لطف رکھا ہے کہ جب داؤد زبور کھول کے تلاوت کرتے تھے تو لہن داؤدی اتنا خوبصورت تھا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے تھے سمندروں میں مچھلیاں بھی رک جاتی تھیں داؤد کی آواز سن کے اے موسیٰ آج تو قرآن پڑھ رہا ہے تو تجھے سن کے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اللہ نے اس خوبصورتی کا حصہ تجھے بھی عطا کر رکھا ہے جی میں داؤد دی آواز سونی سی اونج تواڈی بھی قابل توجہ گالے اونج تواڈی بھی سونی ہے سوال حضور کر رہے نے جواب غلام دے رہے ہیں پوچھن والے مصطفیٰ نے جواب دین والے حضرت ابو موسیٰ عشری نے اور قرآن پھر انج پڑھ دے سن قرآن انج پڑھ دے سن کہ حضور فرمایا تیری آواز دے وچ او درد ہے او لطف ہے او ذوق ہے تیری آواز نو رب نے اور رنگ لایا ہے جڑا داؤد پاک دی آواز نو لایا سی تے اگو غلام کہندا یا رسول اللہ جے اجازت ہوے تے ایک گل کواں
اور میں چیک کراں گا کہ تو پچ بیٹھے ہو کہ جس طرح علامہ صاحب نے کیا سی حضور دی محبت حضور دی عشق دی گرمی وچ بیٹھے ہو. اگر حضور دی محبت وچ بیٹھے ہو تے پھر تپاں چھاواں کچھ بھی نہیں, اور تگڑا ہو تھوڑا جی آئے تے کچھ نہیں. تو تے اوتھے بھی جانا ہے جتے سورج سبا نظر تے ہونا ہی, زمین تانبے تے ہونی ہے, جو ہن ڈر گیا تے پھر ہاں اگر آج ذکر قرآن, ذکر صاحب قرآن, ذکر رمضان میں خوش ہوگا تو سوا نیزے پر یہ سختیاں کسی اور کو دکھائے گا. تجھے یوں لگے گا اٹھا ہوں, وضو کیا ہے, عصر کی نماز پڑھی ہے اور وقت ختم ہو گیا ہے. وقت صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ ایک سوال کروں, ایک بات کہوں اگر اجازت ہو, توجہ طلب بات ہے. جی کہو میرے غلام کیا کہتے ہو. آقا آپ نے تو فرمایا کہ میری آواز داؤد جیسی ہے, پر مینوں پوچھو تے میری آواز او دے کول ود سونی ہے, او دے کول انج بیٹھے ہو تے پھر میں گل نہیں سنانی تانوں. انی عظیم حدیث پاک سرکار دا تے ہر بول سبحان اللہ. خدا دی عزت دی قسم, نبی بولے تاں وی حدیث بن جاندی ہے, نبی سنے تاں وی حدیث بن جاندی ہے, نبی کرے تاں وی حدیث بن جاندی ہے, نبی اشارہ فرما دین تاں وی حدیث بن جاندی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ داؤد پاک دی آواز سبحان اللہ, پر میری آواز ہونا تو ود سونی ہے, تسی تیاری کرو میں اگلی گل مکمل کرنا. حضور نے پوچھا او کنج, عرض کی تھی سونیا داؤد کی آواز پہ پرندے رکتے تھے, داؤد کی آواز پہ مچھلیاں رک کے تلاوت سنتی تھی, داؤد کی آواز پہ ہوائیں رک کے تلاوت سنتی تھی. میں کتنا خوش نصیب ہوں, میری آواز پہ محمد رک کے تلاوت سن رہے. ان کی آواز پہ پرندے رک جاتے تھے. سونیا میری آواز تے تسی رک گئے ہو, میری آواز تے تسی رک گئے ہو, تو پھر میں کیوں نہ کما کہ میری آواز ان سے سرکار مسکر. اللہ اکبر. یہ جو قرآن پڑھتے ہو نا, یہ جو قرآن کرتے ہو, جس ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں پاتے ہو, یہ 4 دن بعد پڑھ لینا خدا کی عزت کی قسم. پھر ایک نہیں, ایک دے بدلے 10 70 عطا فرمائی. اس قرآن کو بھی پڑھ لو, اول پڑھو گے ذکر مصطفیٰ ہوگا, درمیان پڑھو گے ذکر مصطفیٰ ہوگا. زمانہ کوئی بھی ہو, کتاب کوئی بھی ہو, زبان کوئی بھی ہو, پر ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوگا. جی حالے میں تو سمجھ نہیں آئی تھی, میں آسان کر دینا. اگر زمانہ آدم پاک کا ہو, ذکر پھر بھی مصطفیٰ کا ہے. ایک ایک کا نام لوں تو بات لمبی ہو جائے گی. اگر زمانہ یوسف کا ہو تو بات مصطفیٰ کی ہوتی ہے. اگر زمانہ موسیٰ کا ہو تب بھی بات مصطفیٰ کی ہوتی ہے. اگر زمانہ عیسیٰ کا ہو تب بھی بات. جی حالے بھی تسی نہیں بولے تھے, میں کہہ دینا اگر کتاب زبور ہوگی ذکر اس میں بھی مصطفیٰ کا ہوگا, کتاب انجیل ہوگی ذکر اس میں بھی مصطفیٰ کا ہوگا, کتاب تورات ہوگی ذکر اس میں بھی مصطفیٰ کا ہوگا, صحف ابراہیم ہوں گے تو ذکر مصطفیٰ کا ہوگا, صحف موسیٰ ہوں گے پھر بھی ذکر مصطفیٰ کا ہوگا, قرآن ہوگا پھر بھی ذکر مصطفیٰ کا ہوگا. جڑے نہیں بولے میں نہیں بخشاں گا تو انہوں. زمانہ صدیق کا ہوگا ذکر پھر بھی مصطفیٰ کا ہوگا, زمانہ عمر کا ہوگا ذکر پھر بھی مصطفیٰ کا ہوگا, زمانہ عثمان کا ہوگا ذکر پھر بھی مصطفیٰ کا ہوگا, زمانہ علی کا ہوگا ذکر پھر بھی مصطفیٰ کا ہوگا. اب میں دیکھتا ہوں کون نہیں بولتا, کیڑا ہے جو سخت دل والا جرا اس جملے تے بھی نہ بولیا. زمانہ حسین کا ہوگا ذکر پھر بھی مصطفیٰ کا ہوگا, زمانہ خاتم حسین کا ہوگا ذکر پھر بھی مصطفیٰ. زمانے بدلیں گے, کتابیں بدلیں گی, زبانیں بدلیں گی, کتابیں بدلیں گی, ذاتیں بدلیں گی, زبانیں بدلیں گی, ادوار بدلیں گے, پر ذکر مصطفیٰ نہ بدلے گا. ذکر مصطفیٰ آج ذکر کس کا ہے, آج ذکر کس کا ہے, قیامت تک ذکر کس کا ہوگا, قیامت تک ذکر کس کا ہونا, جب تک زندہ ہو ذکر کس کا ہے, جب تک زندہ ہیں. جی حالے بھی تو سمجھ نہیں آئی. جدو جم دے ہو تے کنی لا کے مولوی کہندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, تیاری کر لا, پھر کہندا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ تو جم دے آئے, تینوں جم دے آئی اللہ دس دے آ گئی, جدو تک رہنا ہی اس نا نو سنبھال کے رکھی, اس نا نو سنبھال. ساری زندگی تیری جوانی ہوگی ذکر مصطفیٰ کا ہوگا, تیرا لڑکپن ہوگا تب بھی ذکر مصطفیٰ کا ہوگا, تیرا بڑھاپا ہوگا ذکر پھر بھی مصطفیٰ کا ہوگا. اگر تسی ہون بھی نہیں بولے تو پھر جنازے تے ملیں گے. جی ہون بھی نہیں نہ بولے پھر جنازے تے انشاءاللہ ملیں گے. جنازہ تیرا ہوگا ذکر مصطفیٰ کا ہوگا,
تیرے جنازے ہوں گے پھر بھی ذکر مصطفیٰ کا ہوگا. میں نے پڑھی نماز، میں نے پڑھا قرآن، میں نے پڑھا فرمان، سب میں نبی کا ذکر ملا. لیکن جب بندہ مر گیا مولا اب جو مرا ہوا ہے اینو اسی چکیا ہے، اینو ہی بخشوانا ہے. اے دے واسطے ہی آیا، اے دے تعلق والے آئے، اے دا ہی نا سن کے، اے دا ہی اعلان سن کے سارے آئے. چاراں بندیاں نے چکیا اینو نوایا ہے، سونے کپڑے دیتے ہیں، خوشبو لائیے، چٹا کفن دیتا ہے، اینو سامنے رکھ چھڈیا ہے. خالصتاً اے دی مغفرت دی دعا واسطے آئے ہیں. اللہ فرماتے ہاں کرنا شروع. مولا کی کرا؟ فرمایا پڑھ پہلے میری ثنا کر، پہلے میری ثنا کر. مولا ثنا ہو گئی. ہن اللہ فرماتا پھر درود پڑھ، پھر درود پڑھ. اللہ پاک اسی دے دی مغفرت واسطے آئے سی، ادی دی مغفرت دی دعا واسطے اسی دے اینو بخشواون آیا. اللہ فرماتا ہاں بخش دیاں گا، پہلے آ ثنا کر پھر درود پڑھ. چلو میں جسارت کرنا، مولا پہلے درود پڑھا دیندا پھر ثنا کرا لیندا، یا پہلے دعا کرا لیندا پھر درود پڑھا لیندا پھر ثنا. یہ ترتیب انج کیوں رکھی؟ پہلے ثنا پڑھو، پتہ نہیں کون سمجھے گا. پہلے ثنا پڑھو پھر درود پڑھو پھر اس کے لیے دعا کرو. توجہ طلب بات ہے، پہلے ثنا. یہ ترتیب کیوں رکھی ہے؟ پہلے ثنا پڑھو پھر درود پڑھو پھر دعا کرو. بتانا کیا ہے؟ جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ بتانا یہ چاہتا ہے. ثنا پڑھ، ثنا پڑھے گا تیری زبان پاک ہو جائے گی، تیری زبان پاک ہو جائے گی. پھر اس پاک نام سے میرے پاک محمد کا نام لے، پھر اس پاک نام زبان سے پاک محبوب کا نام لے. مولا میں تو اس کی دعا کے لیے آیا ہوں. ٹھہر جا، فرمایا ٹھہر جا. کیا کروں؟ فرمایا پہلے میرا نام لے. جب میرا نام لے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دو کہتے ہیں رب محب ہے، حضور محبوب ہیں. وہ طالب ہے، یہ مطلوب ہے. وہ چاہنے والا ہے، یہ وہ ہے جسے چاہا گیا ہے. کوئی کلیم تھا، یہ تو حبیب ہے. وہ کوئی کلیم تھا پر یہ تو حبیب ہے. جب کلیم کی بات آئے تو رب کہتا ہے لما جا موسیٰ لمیقاتنا، او موسیٰ آ جانا، وکلمہ ربہ، آ جانا، باتیں کریں گے. پر جب حبیب کی بات آتی ہے رب کہتا ہے انہ هو السمیع البصیر. محبوب اس سے فقط باتیں کی تھی، ابھی بھی آپ سوئے ہیں. محبوب اس سے فقط باتیں کی تھی، وکلمہ کا شرف بخشا تھا. تو آ جانا، باتیں بھی کریں گے، دیدار بھی عطا کروں گا. انہ هو السمیع البصیر. سمیع بھی بن جاؤں گا تیرے لیے، بصیر بھی بن جاؤں گا. تو مجھے دیکھنا، میں تجھے. مولا یہ ترتیب کیوں؟ فرمایا پہلے میرا نام لے، تیری زبان پاک ہو، پھر میرے یار کا نام لے. مولا پھر کیا کروں؟ فرمایا اب میرا نام بھی لے لیا، میرے یار کا نام بھی لے لیا. اب دعا تو کرتا جا، اس کے گناہ میں رب معاف کرتا جا. مغفرت تو طلب کرتا جا، معافیاں میں رب عطا کرتا جاؤں گا. مانگنا تیرا کام ہے، مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا مجھ رب کا کام ہے. تو بات کوئی بھی تسی جمے ہو تاں بھی ذکر، تسی مر جانا تاں بھی ذکر. وہ تانوں گھردیاں نے رکھ کے قبری تر جانا پھر بھی ذکر اوتھے. جڑے پرلیاں نے آنا ہے نا، کہنا ہے من ربو کا دس، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق حاضر